مسلمانوں، تم کو مٹانے کے لیے چنگیز نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ناکامیاب رہا۔ تم کو مٹانے کے لیے ہلاکوں نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ناکامیاب رہا۔ تم کو مٹانے کے لیے امریکہ نے پوری طاقت لگا دی ہے لیکن اسلام کے ماننے والے کو اسلام کو مٹانے میں ناکامیاب رہا۔ لیکن ہم شرمندہ اس بات سے ہیں کہ ہم سے بابری مسجد چھن گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سے بابری مسجد چھن گئی۔ ہم جلسوں میں آتے ہیں لیکن کوئی پیغام لے کے نہیں جا پاتے۔ یہ ہمارا رونا ہے، یہ درد ہے۔ یہ قوم لاکھوں روپے جلسوں میں خرچ کرتی ہے، کوئی پیغام نہیں ملتا ہے تو یہ آنسوں کے طرح ہمارے اور یہ پیسے سمجھ لو خرچ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بابری مسجد ہم سے چلی گئی ہے، آج گیان واپی ان کے نشانے پر ہے۔ شاعر نے کہا تھا کلیجہ منہ کو آتا ہے، تیرا جب نام سنتے ہیں، تیری ہم سے نہ ہو پائی حفاظت بابری مسجد، کوئی غازی صلاح الدین آئے گا زمانے میں، بنے گی انشاءاللہ پھر عمارت بابری مسجد۔ انشاءاللہ کوئی غازی صلاح الدین آئے گا انشاءاللہ زمانے میں، بولے انشاءاللہ تعالی، کوئی غازی صلاح الدین آئے گا زمانے میں، بنے گی انشاءاللہ پھر عمارت بابری مسجد۔ لیکن ان سے بتا دو سنو، طاقتیں تمہارے پاس ہے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، حق ہے، حق ہے، بے شک۔ طاقتیں تمہارے پاس ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بتا دو تم مسجد تو چھین سکتے ہو، ہماری مسجدوں کو طاقت کے بنا پہ توڑ سکتے ہو، مدرسوں کو توڑ سکتے ہو، لیکن بتا دو ان سے، ان 4 مصروں کے حوالے سے، خوب اس راز سے واقف ہیں زمانے والے۔ شعر سن کے بتائیں آپ، ورنہ یار ایسی باتوں کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر کر دیں گے تو ہمارا یہ پڑھنا بیکار جائے گا۔ بڑی محنت سے اکٹھا کر کے لاتا ہوں، آپ ہلکے مت دیا کریں۔ دیکھیں آپ، خوب اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، خود ہی مٹ جاتے ہیں اس گھر کو مٹانے والے، توڑ تو سکتے ہیں مسجد کو یہ آسانی سے، چھین سکتے نہیں سجدے میری پیشانی سے۔ توڑ تو سکتے ہیں یہ مسجد کو آسانی سے، چھین سکتے نہیں سجدے میری پیشانی سے۔ مسلمانوں ان کو بتا دو سنو، تمہاری پاس طاقت ہے، تمہارا فیصلہ آ گیا، لیکن میرے خدا کا فیصلہ آنا باقی ہے، میرے خدا کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ اور اپنے کردار کو اچھا کرو اور نماز اور قرآن کو پکڑ کر کے یہ اعلان کر دو، نہ میں تحریک چھوڑوں گا۔ جوانوں شعر سن کے بتانا، یہ 4 مصرع اب بتانا یہ میٹھے میٹھے پور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا۔ یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں ہندوستان چھوڑ دو ہندوستان ہمارا ہے، تو ان سے بتا دو نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ یہ مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ یہ مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ اور ان کو اشارہ کر دو، دل کے اندھے عقل کے پیدل کتنے آئے کتنے گئے، 1400 سالوں میں برابر کتنے آئے کتنے گئے۔ تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دوں گا، سن تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے۔ تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دوں گا، تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے۔ بس رب کی دعا ہے اللہ ہم سبوں کو جلسوں میں آ کر جو صحیح معنی میں جلسے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جلسوں سے پیغام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ جلسے کرنسیاں بہت اڑتی ہیں، شورا بہت آتے ہیں، خطبہ نقبہ بہت آتے ہیں، لیکن فائدہ اس وقت سمجھ میں آگے جب میری قوم میں کوئی بچہ یہاں سے اٹھ کر مسجد چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سے گزارش ہے جلسے کا جو بینیفٹ جو محسن مقصد ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے محبت احترام، جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت وقت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔
یہ نبی کی آل کے بیٹے ہیں، حضور کے جن کا تعلق حضور کے خون سے ہے، الحمدللہ ان کی موجودگی میں بیٹھے یار، سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے وہ حضور کی اولادوں کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، آپ کی آنکھیں خوش نصیب ہیں کہ حضرت قاری بھائی جناب ذیشان صاحب نے اور آپ کے تخیلات کی زلفوں کو اپنے پاکیزہ علم اور ادب کی کنگھیوں سنوارنے والی ذات حضرت علامہ مولانا عابد صاحب قبلہ لکھیم پوری، جو آپ کے گاؤں کے خطیب امام ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا خطیب کا انتخاب کیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین محبت سے کہہ دیں۔ ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ جن کو بیٹیوں سے پیار، ذرا محبت سبحان اللہ بول دو یارو، جن کو پیار ہے وہی بولے گا سبحان اللہ بول دو، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، ماں کے ہاتھ کی جیسے روٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، ماں کے ہاتھ کی جیسے روٹیاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے۔ دیکھیں میں اچھا مال ایسے وقت میں لاتا ہوں، سمجھ رہے، اس وقت وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن کو کچھ لینا ہوتا ہے جلسوں سے۔ یار عجیب حال ہندوستان کا حضرت، عجیب حال ہے۔ میں تو کہیں کہیں بول پڑتا ہوں، بھی امیٹھی جلسے میں تھا، میں بڑے غصے میں بول دیا تھا، الحمدللہ جو بولا سچ بولا تھا۔ یہ قوم کا حال اتنا برا کیوں ہو گیا ہے آج؟ کیونکہ ہم خطیب کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ جلسے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو تو ہم چھوڑ کے گھر چلے جا رہے ہیں۔ یار جہاں 4 گھنٹہ بیٹھے، 3 گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ ہے اور بیٹھ لو یار۔ حضور کے نسل کی اولادوں کو دیکھو گے بھی آپ، حضور کی باتیں سنو گے، وہ کتنا اچھا لمحہ ہوگا کہ حضور کی بات حضور کی اولادوں سنو گے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب کچھ لینے کا وقت آتا ہے تو ہماری قوم لینے کے دینے پڑ جاتی ہے، ان کو نیند آتی ہے، ان کو کام پڑ جاتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، بول دے آمین۔ ان جلسوں کا مقصد قسم خدا کی پھر کچھ نہیں ہوگا جب آپ سن کے عمل ہی نہیں کریں گے تو کیا مطلب بھائی، لاکھوں روپے پھینکنا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ جب بھی بیٹھیں آپ، جب بھی جلسہ کرائیں، کوئی ٹارگٹ لے کے بیٹھا کریں آپ، مطلب جھوائے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ جاؤ، لیکن اتنا جان لو سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ بیٹھے محبت سے، انشاءاللہ سید صاحب قبلہ کی باتیں بازاری نہیں ہوگی، انشاءاللہ باتیں وہ ہوگی جو ہمیں اور آپ کو کام آئیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ حضرات نے جو انتخاب کیا ہے کسی ایسے ویسے انتخاب نہیں کہ کچھ دیکھ کے انتخاب کیا ہے، مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو، میں بھائیوں کو اپنے، کہ بیچارے شروع سے آخر تک بیٹھے ہیں، جلسے کا پورا سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں، ان کی علم میں، ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے، محبت سے آمین کہہ دیں۔ ابھی آپ نے سرکار غیر نواز کی شان میں شعر سنے تو مجھے بھی شعر یاد آ گیا، ابھی میں اجمیر گیا تھا مجھے شعر یاد آ گیا، ذرا محبت سے بول دی یا خواجہ، سب نہ بولے جو بھارت میں جانتے ہیں کہ میرے خواجہ کا راز چلتا ہے وہی بولے یا خواجہ یا خواجہ۔ شکیل عارفی صاحب ہم سے بتا رہے تھے مجھے بھائی کہ اجمیر کی کچھ گلیاں مدینے گلیوں سے ملتی ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ، میرے خواجہ کا ہنسی گنبد چمکتا دیکھنا، جس کو یقین ہے وہ بولے گا، ورنہ شعر میں روز پڑھتا ہوں، شعر کے درمیان پڑھتا ہوں۔ میرے خواجہ کا ہنسی گنبد چمکتا دیکھنا، بالیقی گنبد خضرا کا جلوہ دیکھنا۔ میرے خواجہ کا ہنسی گنبد چمکتا دیکھنا، بالیقی گنبد خضرا کا جلوہ دیکھنا۔ کہہ رہا ہے ایک دیوانہ یہی اجمیر سے، دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا۔ کہہ رہا ہے ایک دیوانہ یہی اجمیر سے، کہہ رہا ہے ایک دیوانہ یہی اجمیر سے، دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا، دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ۔ کیوں؟ کیونکہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو جگا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ جنت شہ جیلا نے بانٹی تو مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ کیوں؟ عقیدت مسکراتی ہے، محبت مسکراتی ہے، نبی کے عشق میں دیکھو تو جنت مسکراتی ہے۔
کرے کوئی حکومت 5 سالہ ہند میں، لیکن میرے خواجہ کی بھارت میں حکومت مسکراتی ہے، میرے خواجہ کی بھارت میں حکومت مسکراتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ اب آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ سب کی گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، ماں بہنوں کا آنا قبول فرمائے، ان ماں بہنوں کو سیدہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ایسے جیتے جاگتے ایسے مقبولیت کے وقت میں ایک ایسے خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں حضرت کو جو مقبولیت ملی ہے اس مقبولیت کے سامیانے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس مقبولیت کے مجسمے کے کو حضور مجاہد ملت کہتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بزرگوں کو عطا بن کر اولاد غوث اعظم حضور سید یا قیس سید عامر میاں مسعودی باندھوی صاحب قبلہ کی آپ قبلہ کا استقبال کر لیں۔ آپ نعرے تکبیر! ہاں آپ بتائیں، دیکھیں ابھی آپ نے ہم سے کم